السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں اردو ادب کے نامور شاعر فیض احمد فیض کی زندگی پر، ان کے خطوط کے جواب پر ان کی بیٹی کی جانب سے لکھی گئی کتاب کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی، جس میں اردو ادب سے تعلق رکھنے والے نامور ادیب، دانشور، شاعر اور شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اور اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ فیض احمد فیض ایسے شاعر ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آئیں دکھاتے ہیں آپ کو اس تقریب کا حوال۔ بہت نوازش منیزہ ہاشمی آپ کی کہ آپ تشریف لائیں اور اتنی شاندار آج یہ مجلس ہوئی۔ میں بہت شکر گزار ہوں زارا آپا کا کہ وہ بہت مشکل سے آج کل جاتی ہیں اور 2-3 جگہ انہیں آج جانا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ فیض صاحب کے ساتھ جو زمانہ گزرا ہے، آپ کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اور ہماری بھی تھوڑی سی حجت ہے ان کے ساتھ، میں منا ہی لیتا ہوں ہر بار ان کو۔ میں سلیمہ ہاشمی کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں خاص طور پہ، اور بلکہ 2 دفعہ آئیں اور بہت سی چیزیں مجھے سکھا کے گئیں کہ یہ کام بھی مجھے کرنے ہیں۔ محترمہ ملتاب اکبر راجدی صاحبہ، غازی صلاح الدین صاحب، ارشد محمود صاحب، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں ان دونوں بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آرٹس کونسل کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ فیض صاحب کا کیا رشتہ ہے۔ اس کے سارے در و دیوار، اس کی سرزمین پہ فیض صاحب کا ہر جگہ نشان باقی ہے۔ 3 برس وہ آرٹس کونسل کے وائس پریزیڈنٹ رہے کراچی کے، 67، 68، 69۔ جب ایوب خان نے بہت زیادہ تنگ کیا تو محمود ہارون نے کراچی انہوں نے درخواست کی کہ آ جائیں۔ عبداللہ ہارون نے اسکول کو انہوں نے کالج بنایا، یہاں ایک بڑا وقت انہوں نے گزارا۔ 10,000 روپے آرٹس کونسل کا سالانہ اس وقت گرانٹ تھی، اور وہ 10,000 بھی نہیں ملے تو ایک خط میں آپ کو دوں گا جو انہوں نے الطاف غور کو لکھا، وہ سیکریٹری تھے، کہ بھائی وہ 10,000 کی آرٹس کونسل کی گرانٹ ہمیں نہیں مل رہی، اور اگر تمہارے کمشنر کی ایگو اس بات میں سیٹسفائی ہوتی ہے کہ ہم خود جائیں اور اس سے جا کے درخواست کریں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جو شاید فیض صاحب مجھے تقریر نہیں کرنی، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں 1 منٹ اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس وقت پاکستان کی سوسائٹی پہ کسی اور شاعر کا اتنا امپیکٹ یا اتنا اثر نہیں ہے۔ پاکستان سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پشتون ہوں، پنجابی ہوں، سرائکی ہوں، تمام کے تمام لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے فیض ہمارا ہے۔ اور فیض صاحب نے ایک اور کمال کیا جو عام طور پہ شاعر، گلوکار، فنکار کبھی نہیں کرتے۔ فیض صاحب نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی اس پاکستان میں، اور تمام کلچر کے بڑے ادارے جو ہیں وہ فیض صاحب نے بنائے، چاہے وہ PNC اسلام آباد ہو، چاہے لاہور کا الامراء آرٹس کونسل ہو، اور اس کی بنیادوں میں بھی فیض صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ تو یہ قرض کبھی ہم ادا نہیں کر سکتے فیض صاحب کا جو انہوں نے یہاں وقت گزارا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب اگر آپ کے خط پڑھ رہے ہوں گے تو آج آرٹس کونسل کو بھی دیکھ کے خوش ہو گئے ہوں گے کہ آج مجھے میری بیٹیاں یہاں ہیں، میرے دوست یہاں ہیں، اور سب مجھے دل سے یاد کر رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ جانے ہی نہیں دیا تو اللہ اپنے بچوں کو نصیب اسی طرح کرے۔ میں اپنی دعاؤں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ میزو کو بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ اللہ کرے مرحلے نہ ہو جائے۔ سب سے بہترین خطوط تو خود فیض صاحب کے جو ہم نے پڑھے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی شاعری اپنی جگہ بہت اونچے مقام پہ ہے، لیکن نثر بھی شاعری سے کم نہیں ہے۔ اور یہ میرا بڑا دل ہے کہ ان کی نثر کے اوپر باقاعدہ کوئی کام مرتب کیا جائے۔ میزو کے خطوط کی سب سے بڑی خصوصیت اور ایک جداگانہ اہمیت جو ہے وہ یہ ہے، جو اس سے پہلے کسی خطوط کے مجموعے میں نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ جس کو وہ خط لکھ رہی ہے وہ اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ ورنہ ہمیشہ تو خط اس طرح لکھا جاتا ہے یہ سوچ کے کہ اب اس کا جواب کیا ہے۔ پھر دوسرے خطوط کی ایک اور اہمیت بھی ہے، وہ یہ کہ ہماری شاعر برادری نے تو خطوط کا وہ ذکر شاعری میں کیا کہ نامہ برقے اور خط کے پرخچے اڑاتی ہے۔
تو میں یہی آپ کو بتا رہی تھی کہ طرح طرح کی خطوط ہماری نظروں میں آئے ہیں. یہ جو میزو کے خط ہیں اس میں اس کے باپ کی ایک صفت اس کی لکھائی میں جھلکتی ہے اور وہ صفت ہے دردمندی کی. جب وہ فیض صاحب کے خطوط تو بڑے ایسے ہی ہیں جیسے وہ بات کرتے تھے. میزو نے اپنے خطوط کے اندر ایک ہلکی سی اپنی ایک یعنی جسے کمائیگی کہتے ہیں اس کا بھی احساس ہے. اور وہ کمائیگی یہ ہے کہ ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود اسے اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارنے کا زیادہ موقع نہیں ملا. اور اس کی جھلک اس کے خطوں میں، حالانکہ وہ کشمیر گئی ہے، وہاں جہاں بھی دنیا میں گئی ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے، لیکن مجھے اس کی تحریر میں ایک ہلکا ہلکا سا دکھ نظر آتا ہے. خاص طور سے ایک واقعہ جب میں پڑھ رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں نے بہت پریشان کیا، میں نے کھانے کی ضد کی یا کچھ ایسا قصہ ہوا تو مجھے ابا ایک چائنیز ہوٹل میں لے گئے اور انہوں نے میری پسند کا کھانا آڈر کیا، لیکن انہوں نے اپنے لیے کچھ آڈر نہیں کیا. وہ مجھے صرف کھانا کھا کے دیکھتے رہے. اب یہ جو منظر ہے اس کے پس منظر میں کئی منظر، وہ مجھے صرف کھانا کھا کے دیکھتے رہے اور میں اپنی پسند کا کھانا کھاتی رہی. تو یہ سب چیزیں اس میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو آپ لوگوں کو بہت ہی سوچ بچار کر بھی محسوس کریں گے کہ ایک اتنے بڑے آدمی کی بیٹی اور کس طرح سے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر رہی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مدھم آنکھوں میں پچھلے منظر نے دیا جلایا ہے اور یادیں کیسی جوان ہوئی ہیں جب سے بڑھاپا آیا ہے. جوان ہوئی ہیں جب سے بڑھاپا آیا ہے. تو جو آدمی اپنی عمر کی منازل کو طے کرتا ہے یادیں اس کے سامنے بالکل اس کو گھیر لیتی ہیں. اور یہ میزو نے بہت اچھا کام کیا کہ جو کچھ اسے یاد تھا اس نے اپنی طبیعت اور اپنے انداز سے اس کو خطوط کو اپنے مرتب کر دیا اور اسے چھپوا دیا. فیض صاحب کے خطوط تو لوگوں کے پاس بہت ہیں، بڑے بڑے مجموعے چھپ گئے. بہت سی خواتین نے بھی، ایک آدمی میرا خیال ہے خواتین نے بھی چھاپے، ان کا ذکر کرنا اس وقت ٹھیک نہیں ہے. اور ابھی بات کہہ رہی تھی کہ امی کے نام انہوں نے یہ سلام لکھتا ہے شاید تمہارے رسول کے نام. میں نے خود 2-3 خواتین کو ہی کہتے سنا کہ انہوں نے ان کے لیے نظم کی. ان کے نام بھی یاد آئے. اچھا، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اس خاتون نے کبھی فیض صاحب سے پوچھا ہوگا تو فیض صاحب یہ آپ نے اس دن میں نے پیلا جوڑا پہنا تھا میرے لیے، تو انہوں نے شاید نہیں کہا بھی میں کیا ہوں. یہ غلط ہے کہ ہم لوگ صرف بھائی ان کو بات تو صرف کرنا چاہیے یعنی میزو کی کتاب پہ اور جو اس نے لکھا اس پہ، مگر کیا کریں وہ ہستی ایسی ہے کہ آپ کوئی بات کرنے بیٹھے اور کہیں نہ کہیں ان کا ذکر تو قدم قدم پہ وہی نام آ تو جاتا ہے. بس اور تو بہت سارے قصے میں سناتی بھی رہتی ہوں. تو ایک قصہ ہے آپ کو سناتی، وہ یہ کہ ایک دفعہ دیر سے آئے تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں رہ گئے تھے پیسہ؟ ان کا ہم نکاح پڑھانے چلے گئے تھے. یہ پیشہ آپ نے کب سے اختیار کیا؟ بہت پرانا پیشہ ہے، بہت نکاح پڑھا چکے تھے. اتفاق کی بات کوئی 8-10 دن کے بعد ایک بہت مشہور زمانہ ایک صاحب ہے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ وہ انکل فیض آپ کو میری بہن کا نکاح پڑھا. وہ کہا اور انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ مجھے بھی بلایا، میری یہاں کو بھی بلایا اور وہ لینے بھی آ گئے. ہم لوگ سب چلے. میں نے ڈرتے ڈرتے فیض صاحب سے کہا کہ فیض صاحب تھوڑا ریویژن کر لیں کیا کہنا ہے. انہوں نے کہا تم عجیب بات کرتی ہو، ہم نے عربی میں ایم اے پاس کیا ہے. تو اس میں تو نکاح پڑھانا تو نہیں سکھایا ہوتا امتحان کے پرچے میں. تو کہنے لگے نہیں پہنچ گئے سب منتظر پورا دلہن بیٹھے ہوئے. شروع کریں سگریٹ اپنا بجھا دیا. ان سے پوچھا آپ فلاں 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 آپ کو
एक दूसरे के साथ शादी मंजूर है, वयवस फला है, इतना मेहर आप ले सकते हैं? उनका जी हाँ मंजूर है, आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप शादी करें। हाथ उठाए, आए उनकी जिंदगी के लिए दुआ करें। मैं तो फैसला ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा भाई निकाह यही है, निकाह यही है। निकाहों में एक तरफ लड़कियों का भाई है, बालिग लोग हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, और हमने तो उसूल था मेहर का वो भी कह दिया, पसंद भी पूछ, शादी हो गई। आइए हम सब उनके लिए दुआ करें। तो इस तरह का एक उनकी शख्सियत का, जैसे इसने कहा कि एक मज़ाहिया हल्का सा एक वो भी था, पर निकाह पढ़ाने के चले गए, हम तो 10-20 निकाह पढ़ा चुके हैं, उनका सब खुशगवार जिंदगी गुजार रहे, सब ठीक। तो मैं फिर वही मीज़ू की किताब पे मैं आ जाती हूँ। देखिए ये खतूत जो है इस लिहाज से तो बिल्कुल अलहदा है कि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसने अपने बाप को उनके जाने के बाद लिखे, और अपनी तमाम जो इस पर गुजरी है वो उसने अपने अंदाज से उनको लिख दिया। जैसा कि मैंने इसके दीवार पर लिखा है, मैंने लिखा है कि जन्नत का कोई पता नहीं था, और मुझे यकीन है कि ये खतूत ज़रूर मिले होंगे, उन्होंने पढ़े भी होंगे। बहुत मुबारक हैं वो लोग जिनको इतने खुश नसीब माँ बाप मिलते हैं। जैसे हदीस नहीं, और जैसा कि सलीमा ने कहा, मैं भी यही कहना चाहती थी कि हम लोग सब हर वक्त जब पैसा की बात करते हैं तो ये सिलसिला इतना खुशगवार है कि उसको ख़त्म करने को दिल नहीं चाहता, और इसमें हम भूल जाते हैं कि इनकी माँ का भी किरदार बड़ा मशहूर था, किस मुसीबत में, किस इस्तिकामत के साथ, और उन्होंने इन बच्चियों की तरबियत की। फैज़ साहब को तो वक्त इतना मिला ही नहीं, बल्कि मीज़ू के ख़तों में हर जगह ये दुख है कि जितना वक्त उसमें को मिलना चाहिए था, जब वो अपने पोतों को, पोतियों को, उनके माँ बाप अपने बेटों को, अपने बच्चों को गले लगाते देखती है तो उसे वो वक्त याद आता है। तो उसे ये मौका क्यों नहीं मिला कि वो घंटों अपनी बाप के साथ खेले कूदे, उनसे बातें करें? तो इन दोनों माँ बाप की जो कश्मकश थी ज़िंदगी की, और जिस तरह से उन्होंने मजबूती से और खुशाइन तरीके से इसका मुकाबला किया, तो ऐसे ही मुबारक औलाद मिलती है अल्लाह की तरफ से, और यही तरबियत ज़िंदगी में हमेशा हर कदम पर, हर मुश्किल पर उनके काम आती है। अभी एक बहस चली थी कि तालीम ज़्यादा अहमियत रखती है या तरबियत, तो लिखने वालों ने यही लिखा कि तालीम बाद की बात है, तरबियत से नक्शे माजी उभर के याद में आया, और ये भी याद आया कि करीबन 5 साल की उम्र तक मेरी अम्मी सिर्फ उर्दू में बात करती थी, मुझे सिर्फ उर्दू आई। और वजह ये थी कि अब्बू और अम्मी ने हमारे वजूद में आने से पहले ही ये तय कर दिया था कि बच्चे अपनी मिट्टी की सकाफत से जुड़े हुए होंगे, और हमारी लिहाजा तो सिर्फ उर्दू आती। तो हमारे नाना और नानी जब विलायत से सनसनाती में आए तो मेरी तो समझ में नहीं आता था, उनकी ज़बान बिल्कुल अनजानी थी, और नाना से कहीं मैंने कह दिया नो नो बस बस, सुर ने झट एक नज़र बना दी कि बस बस मोटर बस, ओमनी बस या ब्लंडर बस। तो फिर हम दोनों को कहते रहते। और वो नानी और नाना जो थे वो सन 47 से लेकर सन 48 तक यहाँ रहे, वो दाग उजालों के दिन। और कुछ अर्सा हम कश्मीर में रहे और फिर लाहौर में, और उस दौरान मैंने थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी सीखी। तो फिर मालूम हुआ कि हमारी अम्मा का ताल्लुक़ कहीं और से है, और लेकिन वो सब वो पीछे छोड़ आई थी, भूल आई थी। मीज़ू की किताब में वो यादों की इतनी कड़ियाँ हैं,
اور وہ کڑیاں میری یادوں سے کس کس طرح سے جڑتی ہیں یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ یہ کتاب پڑھتے پڑھتے کتنی مرتبہ ان لڑیوں کو جوڑتے جوڑتے میں اپنا راستہ بھول گئی۔ ہاں، وہ منگومری کا احاطہ جیل کا صرف ایک مرتبہ اجازت ملی تھی کہ ہم دونوں ابو کے ساتھ ان کے احاطے میں جا سکیں اور وہ باغ دیکھ سکے جو انہوں نے لگایا تھا۔ تو ہمیں لے گئے اور راستے میں جاتے جاتے اور بیرکس بھی تھے، ان احاطوں کو بیرکس کہتے ہیں۔ تو ابو نے بتایا کہ اس بیرک میں باچا خان نظر پڑتے اور اس بیرک میں موتی لال نہرو، اور ان کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ وہ ایسی جیل میں ہیں جہاں پہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے قید سہی ہے۔ تو وہ 2010 میں وہاں گئی تو وہ جو بیرکس جو تھی وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی، دوسری آنکھوں سے اوجھل تھی، ان کے سامنے ایک فصیل تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ 2 بیرکس ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ فصیل اب بنا دی گئی ہے، وہ عورتوں کی جیل ہے۔ میزو کی کتاب میں ابو کی احاطے کی تصویریں ہیں، اور کسی نے بتایا مجھے کہ وہاں پہ وہ فیض کا میوزیم بنانے والے جیل میں۔ تو کیا کوئی عبدالغفار خان اور موتی لال نہرو کو بھی یاد رکھے گا جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی تھی؟ ہماری تاریخ کے کتنے موڑ ہیں جہاں فیض اسیر ہوئے، لیکن ان سے پہلے کی تاریخ جو ہے وہ مٹ چکی ہے۔ کروساوا کی فلم روشومن میں ایک ہی واقعے کو 3 ورژنز پیش ہوئے، اور میزو کے بچپن کی جو یادیں ہیں ان میں ہماری عمر کا فرق جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ میری عمر 8 سال کی تھی جب پولیس ابو کو گرفتار کرنے کے لیے آئی، اور ہماری جو چھوٹی سی دنیا تھی وہ بالکل الٹ گئی، اور ماما نے ایک 8 سال کی اور ایک 4 سال کی بچی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا باپ برا آدمی نہیں ہے، نہ وہ اسمگلر ہے، نہ وہ ڈاکو ہے، اور نہ وہ قاتل ہے۔ 8 سال کی بچی تو سمجھ گئی، لیکن 4 سال کی بچی نے یوں منہ بسورا کہ لگا کہ ماں ہی ذمہ دار ہے باپ کے ساتھ۔ جب دوسری دفعہ ایسا واقعہ آیا، اور جب تک میں کالج پہنچ چکی تھی اور میزو ہائی اسکول میں تھی، اور پولیس آئی ابو کی گرفتاری کے لیے، تو اس وقت ہماری اماں نے جو ان کی لغت میں، اردو کی لغت میں جتنی گالیاں تھیں ان سب سے پولیس والوں کو نوازا، اور ان میں سے میں یہ ویسے بتاتی ہوں کہ کوئی بھی گالی اردو کے پٹھے سے زیادہ اور لیکن یہ میں نے دیکھا کہ میزو جتنا لطف لے رہی تھی ان گالیوں میں، اور کس طرح سے گالیوں کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں پٹک رہی تھی، جس طرح سے آج بھی وہ غصے میں اپنے پاؤں پٹکتی ہے۔ ماما کے اور میزو کے مزاج میں خاصی ہم آہنگی، اور ابو مثلاً کبھی سگریٹ زیادہ پی جاتے تھے تو چھپانا چاہتے تھے، اور وہ مجھے ہلکے سے کہہ دیتے تھے اپنی امی کو مت بتانا، حالانکہ امی کو پتہ چل جاتا تھا کیونکہ مخبر تو تھا وہاں میں۔ ابو بہت واضح طور پہ سب کے سامنے یہ کہہ دیتے تھے کہ میزو ان کی لاڈلی، اور یہ بات ابو اور مجھ میں بالکل طے تھی کہ میزو ان کے لاڈ کی حقدار ہے۔ ہماری دادی کو
اس بات کا بہت دکھ تھا کہ ان کا کوئی پوتا نہیں اور بیٹے 4 تھے، پوتیاں ماشاءاللہ 9، ان میں سے ہم 2 کے علاوہ 2 اور بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ لیکن وہ کبھی کبھی بہت غم میں کہتی تھی سلطان محمد خان تھا کوئی پوتا نہیں، نسل مک گئی۔ تو ہم بہت بھرم ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ 9 لائق پوتیاں ہیں تو کیا ہوا کہ پوتا نہیں؟ ابو کو ایسا کوئی غم نہیں تھا۔ ڈاکٹر آفتاب ان کے بہت دوست پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، انہوں نے ایک دفعہ ان سے کہا فیصل آپ کا بیٹا ہوتا کیا ہی اچھا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی 2 بیٹیاں ہیں ٹھیک ٹھاک ہے۔ بولے نہیں ماشاء اللہ آپ کی بیٹیاں بہت لائق ہیں، لیکن دیکھیں نا بیٹا ہوتا اور ہی بات ہوتی، مطلب فیض تماشا ہے اس کا بیٹا ہے۔ ورنہ رات چھاڑ کے کہا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے، فلاں انہوں نے ایک نام لیا جو میں اس وقت نہیں لوں گی، اس کا بیٹا دیکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فیض کی بیٹیاں تو شاعر ہیں، لیکن تھوڑا بہت حق تو ادا کر دیتے، اور مجھے امید ہے کہ حق ادا کرتی رہیں گی، کیونکہ آخر وہ ایلس کی بھی تو بیٹیاں ہیں۔ اور اس سلسلے میں مجھے یاد آیا کہ ہماری اماں کے لیے ابو نے ایک دفعہ ایک نظم لکھی تھی جب وہ حیدرآباد جیل میں تھے اور امی کی سالگرہ تھی، تو ہم ان کو ملنے گئے تھے، تو انہوں نے وہ نظم نکالی اور ماما سے کہا کہ یہ تم چھپا لینا، پیسے ملیں گے تو اپنے لیے ایک جوڑا لے لینا۔ تو ماما نے فوراً سوچنا شروع کیا کہ ہاں نہیں بچوں کو جوتوں کی ضرورت ہے، تو کہنے لگے نہیں بچوں کی ضرورت کے لیے جوتوں کے لیے میں ایک اور نظم یہ تم نے جوڑا لینا ہے، اور وہ نظم تھی تمہارے حسن کے نام، سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام، بکھر گیا جو کبھی رنگے پہرن سر بام، بکھر گئی کبھی صبح دوپہر کبھی شام۔ اور انہوں نے ایک ایک مصرع ماں کو پڑھ کے سنایا اور پھر اس کے معنی سمجھائے، اور ماما کبھی پوچھتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ جو مجھے یاد تھا وہ جو سپرنٹینڈنٹ پیچھے بیٹھا ہوتا تھا وہ بھی اونچا اونچا ضرور سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ نظم کیا ہے۔ تو آخر میں تھا کہ تمہارا حسن جواں ہے تو مہربان ہے فلک، تمہارا دم ہے تو دمساز ہے ہوائے وطن، گرچہ تنگ ہیں اوقات سخت ہیں آلام، تمہاری یاد سے شیریں ہے تلخی ایام۔ بارے میں جو لوگ بات کریں گے شاید ان کے لیے سہولت اردو میں ہو، تعلیم جو میں نے نوٹس لیے تھے اس کو میں الگ کر لوں گی، بات ریپیٹ نہیں کریں گے، لیکن ان کی جو گفتگو میں سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے کہ جب والد صاحب نزدیک نہیں ہوتے، آس پاس نہیں ہوتے، تو دل کتنا خالی خالی ہوتا ہے۔ اور یہ انہوں نے اتنے ایسے لفظوں میں لکھا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آدمی جب سوچتا ہے تو پھر دل بھر آتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ آپ 40-50 سال کے بعد بھی جب ان لمحوں کو یاد کرتے ہیں تو وہ لمحہ آپ کے دل میں تازہ رہتا ہے۔ آپ کے قلم میں وہ تمام تنہائی، ان کی جدائی، ان کا دور رہنا، وہ اتنا سمجھ کے آ جاتا ہے کہ آپ اس کی تکلیف کو اور اذیت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے یہ آج ہو رہا ہے۔